کرناٹک اسمبلی انتخابات کے پیش نظر نوجوانوں کی ترقی کے لیے منشور جاری۔ نوجوانوں کی تنظیم سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ نے جاری کیا یوتھ مینیفیسٹو۔ نوجوانوں کے مسائل کے حل کے لیے سیاسی پارٹیوں کے سامنے رکھا ایجنڈا۔ جی ہاں، 16 مارچ 2023 بروز جمعرات بنگلورو کے دارالسلام گفٹ ہال میں جماعت اسلامی ہند کے تحت قائم نوجوانوں کی تنظیم سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ نے کرناٹک اسمبلی الیکشن 2023 کے لیے یوتھ مینیفیسٹو جاری کیا ہے۔ اس تنظیم کے نمائندوں نے کہا کہ ریاست کرناٹک کی آبادی میں تقریباً 60% نوجوان ہیں، لیکن نوجوان مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد سماجی، جسمانی، ذہنی مسائل سے دوچار ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات، منشیات، قتل و غارت گری، رشوت خوری، لوٹ مار جیسی بری عادتوں اور حرکتوں کا نوجوان شکار ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں میں خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری، ان ایمپلائمنٹ کا ہے۔ فی الحال ریاست کرناٹک میں 25 لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں۔ نوٹ بندی، لاک ڈاؤن، کورونا وبا کی وجہ سے بے روزگاری کی شرح میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ نے اپنے منشور میں نوجوانوں کے کئی سنگین مسائل کی جانب نشاندہی کی ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے کئی تجاویز اور مشورے پیش کیے ہیں۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ نے تمام سیاسی پارٹیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے انتخابی منشور میں ان تجاویز اور مشوروں کو شامل کریں تاکہ نوجوانوں کی تعلیمی، معاشی، سماجی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ تو سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کی جانب سے جو مینیفیسٹو بنایا گیا ہے وہ ڈیٹا کی بیسس پہ اور گراؤنڈ لیول پہ جو یوتھس کی سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا گیا ہے۔ جو ڈیٹا ہے وہ مختلف جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں، جو اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں کوشچنس پوچھے گئے ہیں، وہاں سے لیا گیا ہے، جس کے مطابق تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ 10.79% ابھی ان ایمپلائمنٹ ریٹ ہے۔ اور جب ڈی مانیٹائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا، جب سے لے کر اب تک مسلسل یہ معاملہ جو ہے ان ایمپلائمنٹ کا بڑھتے جا رہا ہے۔ تو صرف ڈی مانیٹائزیشن کے وقت تقریباً 50 لاکھ کے قریب لوگوں نے جاب جو ہے گنوا دی تھی۔ اس کے بعد ابھی مسلسل کووڈ کا پینڈیمک، پھر اس کے بعد اس طرح کی جو پالیسیز گورنمنٹس کی طرف سے بن رہی ہے، اس میں کئی سارے اسمال اسکیل انڈسٹریز کلوز ہو گئے ہیں، اسپیسیفکلی کرناٹکا میں، جس میں اراؤنڈ 80,000 پیپل جو ہے ان ایمپلائڈ ہو گئے۔ ابھی اگر ہم ٹوٹل جائزہ لیں گے تو اراؤنڈ 62 لاکھ جابز جو ہے سینٹرل اینڈ اسٹیٹ گورنمنٹس میں اویلیبل ہیں، جس میں 30 لاکھ جاب صرف سینٹرل گورنمنٹ میں الون۔ تو اتنے جابس اگر ہم فلفل کر لیں گے، خود گورنمنٹ کے گورننس کے لیے ایفیشینسی ہو جائے گی اور ان ایمپلائمنٹ کا ریٹ بھی جو ہے کافی کم ہو جائے گا۔ اور یہ ان ایمپلائمنٹ کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوتھس میں ڈپریشن جو ہے ان کی کیفیت ہو رہی ہے اور وہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے سوسائڈ کا بھی ایک جو ہے ٹرینڈ جو ہے بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں تقریباً 1000 سے زیادہ نوجوانوں نے جو ہے سوسائڈ کیا ہے۔ تو اس طرح کے جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ بہت الارمنگ ہے، ہمارے لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنے پر، غور و فکر کرنے پر متوجہ کرتے ہیں۔ جی، تو اس طرح کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ہمارے لیے بہت غور و فکر کا اور بہت توجہ کا جو ہے مرحلہ ہے۔ تو اس موقع پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے کور سیکٹرز ہیں، جس میں 2.5 لاکھ کے قریب جابس ابھی اویلیبل ہیں، تو اس کو امیڈیٹلی 1 سال کے اندر فل کیا جائے۔ اور گورنمنٹ کے جو کرناٹکا اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے، اس کے تحت منتھلی لیول پر جاب فیئرس اور اسٹیٹ لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے ایئرلی جو ہے جاب میلاز کا اہتمام کیا جائے، تاکہ جو جاب سیکرز ہیں اور جو امپلائرز ہیں، جو جاب اپارچونیٹیز مواقع موجود ہیں، ان دونوں کو کنیکٹ کیا جا سکے۔ اسی طرح ایک ویب سائٹ ڈیولپ کی جائے جہاں پر جاب سیکرز اپنے آپ کو اپلائی کر سکیں، اور جو امپلائمنٹ چاہ رہے ہیں، اسکلڈ اپنے لیے امپلائیز چاہ رہے ہیں،
وہ لوگ آسانی سے وہاں پر جو ہے کنیکٹ ہو سکیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ انمپلائمنٹ کا ریٹ بڑھا ہوا ہے تو دوسری جگہ وہیں بہت سارے جابس اویلیبل ہیں، خالی ہیں، لیکن وہاں پر ان کے لیے وہ اسکلڈ ٹیلنٹ جو ہے اویلیبل نہیں ہے. تو اسکل ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم نے یہ ریکمنڈیشن دیا ہے کہ ہر تعلقہ لیول پر KSDC کی طرف سے، کرناٹکا اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی طرف سے اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن سینٹرز کھولے جائیں اور وہاں پر ایسے نوجوانوں کو جو اسکل سیٹ امپلائمنٹ کے لیے ضرورت ہے اس کی ٹریننگ جو ہے وہاں پر مہیا کی جائے. یہ اس تعلق سے کیا ریکمنڈیشنز ہیں؟ جی، دو چیزیں ہیں. ایک موجودہ حالات میں جہاں پر ہر ہمیشہ الیکشن کے وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ کمیونل ایجنڈا کو فلوٹ کیا جائے اور جو اہم ایشوز جو یوتھ کے کنسرننگ ہیں اور جو سوسائٹی کو کنسرن کرتے ہیں ان ایشوز کو جو ہے سائیڈ لائن کیا جاتا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ آج کے دور میں ان اہم ایشوز کو سامنے لایا جائے، فور فرنٹ پہ لایا جائے، اور جو ایشوز جو ہوا کھڑی کی جاتی ہے نفرت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ان ایشوز کو سائیڈ لائن کر کے ان ایشوز کو کم سے کم کرنے کے لیے جب ان ایشوز پر بات ہوگی تو وہ مسائل جو ہے آٹومیٹک دب جائیں. اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل موجود بھی ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک ریکمنڈیشن خاص طور سے دیا ہے کہ ایسی پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے فریم کی جائے کہ جہاں کبھی اس طرح کے بھڑکاؤ بھاشن دیے جاتے ہیں، کمیونل ایمنٹی کو ڈسٹرب کرنے والے ایسے بیانات دیے جاتے ہیں، ایسے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، گورنمنٹ اس پر امیڈیٹ ایکشن لیں، اس پر امیڈیٹ کارروائی کریں، چاہے وہ میڈیا رپورٹس کے ذریعے ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز کے ذریعے ہو، چاہے وہ انڈیویجولس کے ذریعے ہو، اس پر امیڈیٹ ایکشن لیا جائے اور اس پہ کارروائی ہو اور اس نفرت کے ماحول کو بڑھنے سے روکا جا سکے. تو نوجوان اس میں اہم رول اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ وہ خود بھی اس سے آگاہ رہیں اور دوسروں کو اور اپنی آواز جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو اس انداز تک پہنچائے کہ اگر ہمارا ووٹ آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ان مدعوں پر بات کیجیے، آپ ہمیں آپسی بھید بھاؤ میں اور آپسی ٹکراؤ میں جو ہے انوالو مت کیجیے. کا نام اور ذمہ داری؟ ماس منیار، سٹی پریزیڈنٹ، سولیڈریٹی یوتھ موومنٹ، بنگلور. جی، سولیڈریٹی یوتھ موومنٹ کے جانب سے آنے والے جو اسمبلی الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے سولیڈریٹی یوتھ موومنٹ مینیفیسٹو جاری کیا ہے. اس میں یوتھ مینیفیسٹو ہم لوگوں نے جاری کیا ہے. اس میں یوتھ کی جو اصل مسائل ہے، یوتھ کے جو ایشوز ہے اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. کچھ ریکمنڈیشن جو ہے ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میں خاص طور پر جو ہے اکنامیکل ڈیولپمنٹ یوتھ کے تعلق سے جو ہے وہ ہمارے ایک بہت اہم ہیڈ ہے. اس کے تعلق سے جو ہے بے روزگاری جو ہے سب سے بڑا ایشو ہے نوجوانوں کے، تو اس کے تعلق سے بہت سارے ہم لوگوں نے ریکمنڈیشن ہم لوگوں نے پیش کیے ہیں. اس میں خاص طور پر جو ہے کہ جو جتنی بھی ریکروٹمنٹ جو ہے جو عہدہ جو ہے جو گورنمنٹ سیکٹر میں خالی ہے اس کو 1 سال کے اندر جو ہے اس کو فل کیا جائے. دوسرا جو بہت اہم جو ہے کہ بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز ہے، الگ الگ کمپنیز ہے، وہاں پہ لوکل جو یوتھ ہے، یہاں کی جو یوتھ ہے ان کو اپ ٹو 50% جو ہے ان کو جو ہے ریزرویشن دیا جائے وہاں پہ. تو ایسے جو ہے امپلائمنٹ کے تعلق سے الگ الگ جو ہے ریکمنڈیشن پیش کر رہے ہیں. دوسرا جو بہت اہم ہیڈ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں خاص طور پر ہم نے بہت سارے ریکمنڈیشن پیش کر رہے ہیں. اس میں خاص طور پر جو ہے کہ کاؤنسلنگ سینٹر جو ہے ہیلتھ جو ایشوز میں بہت سارے نوجوان جو ہے بہت مسائل جھیل رہے ہیں. خاص طور پر ان کو جو الگ الگ مینٹلی ہیلتھ ایشوز جو ہے وہ لوگ فیس کر رہے ہیں. تو جتنے بھی پرائمری ہیلتھ سینٹر میں جو ہے ایک کاؤنسلنگ سینٹر وہاں پہ قائم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر جو نوجوان جو ہے نشے کے جو ہے الگ الگ پرابلمس سے الجھے ہوئے ہیں تو ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی بھی ضرورت ہے. تو ہر تعلقہ لیول میں بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر، کاؤنسلنگ سینٹرز کھولا جائے. اور خاص طور پر جو ہے کہ ہم لوگوں نے اور ایک ریکمنڈیشن اس وقت دے رہے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں بھی یوتھ جو ہے آگے بڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. تو اس میں ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں بھی بہت سارے جو عہدہ جو ہے خالی ہیں اس کو فوراً جو ہے بھرتی کیا جائے. اور آخری جو ہے ایجوکیشن اور ہیومن رائٹس کے سیکٹر ہے. تو اوور آل ہمارا جو ایک ڈیمانڈ جو ہے کہ پورا کرناٹک کے جو بجٹ میں
80% جو ہے یوتھ امپاورمنٹ اور ایجوکیشن کے لیے خاص طور پر یہ بجٹ جو ہے الوکیٹ کیا جائے. تو یہ ہم بہت اہم پوائنٹس جو ہے اس وقت جو ہے مینیفیسٹو یوتھ مینیفیسٹو کے تعلق سے ہم لوگ جاری کریں. آپ کا نام؟ میرا نام لبیش شافی ہے, پریزیڈنٹ سولیڈیرٹی کرناٹک. جی ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں فن و ثقافت کو لے کر نوجوانوں کی آمد اس کے اندر شمولیت بڑی تیزی سے اور ان کی دلچسپی بھی نا اس کے اندر بڑھ رہی ہے. اس میدان کے اندر پورے کرناٹک میں تقریباً 7,000 ثقافتی ادارے ہیں اور اس میں سے جو ہے گورنمنٹ کے جو گرانٹس ملتے ہیں وہ صرف 900 سے لے کر 1,000 تک کی تعداد ہی کو ملتے ہیں. باقیہ جو ثقافتی ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کے گرانٹ سے محروم رہتے ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے سرکار سے, حکومتوں سے, کہ وہ ان چیزوں کو فروغ دے. فن و ثقافت میں جو ہے ڈراماز ہے, سینماز ہے, موسیقی ہے, لوک داستان ہے, رسق ہے اور جتنے بھی دیگر اس کے امور ہیں وہ سارے امور کو جو ہے حکومت اس کو سنجیدگی سے لے اور اس کو نا بڑھائے. تو اور کئی ادارے اس میں سے جو ہے مالی امداد نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت بند ہونے کے مرحلے پر ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ان چیزوں کو جو ہے اپنی مالی امداد کر کے ان کو بحال کرے اور فن و ثقافت کو اس میدان میں فروغ دے. ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی گرانٹس مل رہے ہیں ان گرانٹس میں یہ الزام بھی ہے کہ صرف بااثر افراد جو رسوخ حاصل کر کے اس میں جو فنڈز لیتے ہیں باقی محروم رہ جاتے ہیں. پروفیسر جے سدرامیہ نے ایک ریکمنڈیشن دیا تھا کہ اس کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی ہو, اس کے ایک آبزرور کو اس کے اندر منعقد کیا جائے, ان کا تقرر کیا جائے تاکہ ان ٹرانسپیرنسی اور یہ شفافیت اس کے اندر ان گرانٹس کے اندر وہ ہونی چاہیے. تو ہمارا بھی یہی سرکار سے مطالبہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے ہمارے شہر ہیں جیسے بنگلور, میسور اور دھارواڑ کو چھوڑ کر کہیں زیادہ ٹیکنالوجی سے لیس کوئی تھیٹرز ہمارے پاس نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کرناٹک کے جتنے بھی اضلاع ہیں اور خصوصاً جہاں پر یہ اسمارٹ سٹیز ہیں وہاں پر اسمارٹ تھیٹروں کا بھی قیام ہونا چاہیے. اسمارٹ تھیٹروں کے وجہ سے جو ہے, اور یہ صرف تھیٹروں کا قیام نہیں بلکہ اس کی مینجمنٹ بھی حکومت کرے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس تھیٹرز ہیں وہ بڑے خستہ حال میں ہیں چند گنے چنے چھوڑ کر. تو سرکار حکومت جو ہے ان تھیٹروں کی بحالی اور ان کو زیادہ فروغ دے اور ان کو زیادہ اور بڑھائے, اور تمام جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر بھی نا تھیٹروں کا قیام ہو. یہاں تک کہ وارڈ لیول میں اور نا گرام پنچایت لیول میں بھی اوپن تھیٹرز کا, جیسا ہم بولتے ہیں بیلو رنگ مندرہ جسے ہم کنڑا میں کہتے ہیں, تو اس کا خیال بھی ہے نا ضرور عمل میں آئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میسور میں ایک فلم سٹی کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا حال ہی میں, لیکن حکومت ابھی تک اس پر نا کوئی کام انجام نہیں دی. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ نا اس چیز کو بھی وہ بروکار لائے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نوجوان جو ہے عصر حاضر میں بہت فلم انڈسٹری کی طرف ان کا رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے. وہ فلمیں بنانے میں زیادہ تر وہ اپنے آپ کو یہ پاتے ہیں, بہت ایکٹیو پاتے ہیں. تو ایسے نوجوانوں کی نشاندہی کر کے جو سماج کے تئیں جو سوشل ایشوز پر جیسے فلمیں بناتے ہیں حکومت ان کو جو ہے اسپیشل فنڈز ان کو ہے نا گرانٹ کرے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور ایک میرے پاس مطالبے ہیں کہ بہت سارے نئے نوجوان فنکار قلمکار ابھر کر آ رہے ہیں. حکومت ان کی طرف توجہ ان کو دینی ہوگی. حکومت کو ایسے قلمکاروں کو ان کو بڑھاوا دینا ہوگا, ان کو ان کے کتابوں کو ان کو نشر کرنا ہوگا. یہ حکومت سے یہ بھی ہمارا اس میں فن و ثقافت کو لے کر ہمارا مطالبہ ہے. شکریہ. آپ کا نام؟ میرا نام امتیاز بیگ ہے اور میں فن و ثقافت اور ادب کا کنوینر ہوں سر.